انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں، انسان خود ہے۔ شیطان صرف وسوسے دیتا ہے لیکن انسان فیصلے لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار ہمیں ہمارے نفس سے ملواتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اتنے لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم فالو کس کو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو، دنیا کو، یا اپنی ایگو کو۔ آج کا مسلمان اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے۔ ایک طرف ماڈرن دنیا ہے، کیریئر ہے، لائف سٹائل، اورا، سوشل میڈیا، پریشر، کمپیریزن، اور دوسری طرف اسلام۔ ہر طرف کوئی نہ کوئی دین ایکسپلین کر رہا ہے، کوئی ہر چیز حرام بول رہا ہے، کوئی ہر چیز حلال، اور کوئی صرف ڈرا دیتا ہے اور کوئی صرف موٹیویٹ کرتا ہے، اور درمیان میں ہماری ینگ جنریشن کھڑی ہے جن کے دل میں جینیون سوال ہے، اگر اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں تو اتنی انگزائٹی کیوں؟ اگر اسلام سچ ہے تو مسلمان اتنے ڈیوائیڈڈ کیوں؟ اگر نماز سب کچھ ٹھیک کرتی ہے تو پھر نمازی اتنے ٹاکسک کیوں؟ اور سچ کہیں یہ سوال غلط نہیں، غلطی صرف یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کسی فرقے کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں، قرآن اللہ رب العالمین کا ڈائریکٹ میسج ہے انسان کے لیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام انسانوں کے لیے واضح پیغام، ہدایت اور نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے للناس کہا، یعنی انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسلام صرف ریلیجن نہیں، اسلام ایک وے آف لائف ہے کہ سچ بولنا اسلام ہے، وعدہ نبھانا اسلام ہے، ماں باپ کی عزت کرنا اسلام ہے، اور شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اسلام ہے، بچوں کو وقت دینا اسلام ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر دیا اور کردار کو باہر چھوڑ دیا، اور اسی لیے آج مسلمان زیادہ ہیں لیکن سکون کم ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر قیامت قریب ہے کی ویڈیوز دیکھ کر شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قیامت کی نشانیاں ہمارے گھروں میں آ چکی ہے۔ پیرنٹس بچوں کو ہر نئی چیز دلوا رہے ہیں، لیٹسٹ فون، برانڈڈ شوز، گیمنگ سیٹ اپ، پرائیویٹ اسکول، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی ایموشنل تربیت کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ آج گھر میں سب کے پاس اپنا اپنا اسکرین ہے لیکن ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کم، اسکرولنگ زیادہ ہے، اور ہر فیملی فنکشن ایک سائلنٹ کمپٹیشن بن گیا ہے۔ کسی کی کار بیٹر ہے، کسی کا بزنس بڑا، کسی کا بیٹا ابراڈ اور کسی کی بیٹی زیادہ ماڈرن، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، حالانکہ اصل مسئلہ نظر نہیں، میں ہے، ایگو ہے۔ ہر انسان پروف کرنا چاہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور اسی میں نے ابلیس کو گرایا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آج بھی گھر ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ پیسہ نہیں، ایگو ہے۔ شوہر معافی نہیں مانگتا کیونکہ میں کیوں جھکوں، بیوی سافٹ نہیں ہوتی کیونکہ پہلے وہ چینج ہو، بھائی کال نہیں کرتا کیونکہ ہمیشہ میں ہی کیوں، اور پیرنٹس بچوں کی بات نہیں سنتے کیونکہ ہم زیادہ جانتے ہیں، اور بچے پیرنٹس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں، یعنی ہر طرف صرف ایک آواز چل رہی ہے، میں اور میں۔ اور سب سے ڈینجرس بات، ہم اننوئنگلی اس کلچر کو انکریج بھی کر رہے ہیں۔ پیرنٹس خود بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، شادی اچھی فیملی میں کرو، اور لوگوں کے بچوں کو دیکھو کہ بچپن سے کمپیریزن فیڈ کی جاتی ہے، پھر جوانی میں انگزائٹی اور انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت سینسیٹیو ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو دنیا دی، آئیڈینٹی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کہ دل پھر بھی خالی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا دل صرف اللہ رب العالمین سے کنیکٹ ہو کر ہی سیٹل ہوتا ہے، اور باقی سب ٹیمپرری ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی جا رہے ہیں، اسلامک پوسٹ بھی شیئر کر رہے ہیں،
لیکن اخلاق، کردار، صبر، رحم وہ کہاں گیا؟ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، معاشرے کا سسٹم ہے، گھر کا سسٹم ہے، رشتوں کا سسٹم ہے، اور جب گھروں سے رحم نکل جاتا ہے تو پھر صرف سٹرکچر بچ جاتا ہے، فیملی نہیں۔ اسی لیے پیغمبروں کی سٹوریز قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری پرابلمز ریپیٹ ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ غلطی انسان کی فطرت ہے، لیکن ایگو شیطان کی فطرت ہے۔ نوح علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ کبھی کبھی قریبی لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے، پھر بھی حق کو نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ پوری سوسائٹی اپوزٹ ہو تب بھی ایک انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سکھایا کہ لونلینس بھی اللہ کی پلاننگ ہو سکتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ کانفیڈنس اگر اللہ کے بغیر ہو تو ایگو بن جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہو تو میریکل۔ اور یہ سٹوریز ہسٹری نہیں، یہ ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی یوسف علیہ السلام کی لونلینس فیل کرتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی انسیکیورٹی، اور کبھی یونس علیہ السلام کی ڈارکنس۔ اور یہی قرآن کا میریکل ہے کہ یہ ہمیں جج نہیں کرتا، یہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ مسئلہ صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، اس کو فیل کرنے کا ہے۔ آج ہم اے آئی سیکھ رہے ہیں، بزنس سیکھ رہے ہیں، ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، اور قرآن بعد میں آتا ہے۔ اور پھر جب انگزائٹی آتی ہے، لونلینس آتی ہے، ڈپریشن ہٹ کرتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین تو شروع سے ہمیں بلا رہے تھے، اور ہم ہی بزی تھے۔ اور یہی ابلیس کی سب سے بڑی سکسس تھی کہ اس نے انسان کو ایتھیسٹ نہیں بنایا، صرف غافل بنایا۔ نماز پڑھو لیکن سمجھو مت، قرآن رکھو لیکن کھولو مت، مسلمان کہو لیکن بدلو مت۔ اور یہی شیطان کا انویزیبل ٹریپ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پرفیکٹ لوگوں سے نہیں، واپس آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آج ہم انگزائٹی، کنفیوژن اور آئیڈینٹی فیل کر رہے ہیں تو شاید ہمیں صرف ریلیجن نہیں، ریلیشن شپ چاہیے اللہ رب العالمین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ۔ کیونکہ دنیا اورا دے سکتی ہے، سکون نہیں، فیم دے سکتی ہے، پرپز نہیں۔ ربی زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، اور ہماری ینگ جنریشن کو ہدایت دے۔ ہمارے گھروں میں محبت، عزت اور سکون عطا فرما، اور ہمیں صرف مسلم بائی نیم نہیں بلکہ سچا مومن بنا۔ جزاک اللہ خیر۔